الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. میرے ہند کا ماضی ہے تاباں ستاروں سا، میرے ہند کا ماضی ہے تاباں ستاروں سا، ہر دور میں چمکا ہے سورج کے کناروں سا. میرے قابل قدر ذیوکار محترم اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے نعت کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے علماء ہند کا شاندار ماضی. گرامی قدر، آپ لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ میرے اکابر کا 300 سالہ شاندار ماضی اس قابل عظیم الشان ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے. میرے اکابر نے اپنے 300 سالہ شاندار ماضی میں ہر پہلو پر دین کی خدمات انجام دی. تحریک آزادی کا مسئلہ ہو تو میدان میں اترے ہوئے میرے اکابر نظر آئے، دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہو میدان میں اترے ہوئے علماء ہند نظر آئے، ناموس ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو میدان میں اترے ہوئے میرے اکابر نظر آئے. آئیے میں آپ کو اپنے اکابر کی تحریک کے آزادی میں قربانیوں کی چند وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ جنوبی ایشیا یعنی برصغیر پاک و ہند کے اس خطے پر برطانوی انگریز کا ناجائز قبضہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جن کی کوششوں کاوشوں سے یہ خطہ آزاد ہوا؟ وہ کون لوگ تھے جو خود تو ایک تنکے کی مانند تھے لیکن انہوں نے طوفانوں کے رخ موڑ دیے؟ وہ کون لوگ تھے جو خود تو ایک بیج کی مانند تھے لیکن انہوں نے بیابان کو گلستان بنا چھوڑا؟ وہ لوگ آزادی کے عظیم الشان محل کے نیچے بنیاد کے پتھر بن گئے. ہاں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے غیروں کی غلامی کو قبول نہ کیا بلکہ آزادی کا ایک پرچم بلند کیا. پھر اس جرم کی سزا میں وہ تختے دار پر جھول گئے، وہ توپوں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیے گئے، وہ جزیروں میں قید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے سفینے کو ساحل مراد پر پہنچا کر دم لیا. یہ قافلہ رکا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، تھکا نہیں. آپ لوگ اس حقیقت سے آشنا ہیں کہ برصغیر میں سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والا میرا ملا حضرت مولانا شاہ مہدی سعید دہلوی، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے. پھر شاہ صاحب نے شیر نصور سلطان فتح علی ٹیپو کو انگریز کے خلاف جہاد کرنے کا آمادہ کیا. سلطان فتح علی ٹیپو نے 4 بڑی جنگوں میں انگریزی فوج کو خاص چاہتے پر مجبور کیا، مگر افسوس کہ اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے ٹیپو کی آواز پر لبیک نہ کہا، جس کے نتیجہ میں 1799 عیسوی میں سلطان فتح علی ٹیپو کو شہید کر دیا گیا. لیکن میرے قابل آگے بڑھے. 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی. دہلی، شاملی اور بہت سے مقامات پر تحریک آزادی کا اعلان کر دیا گیا. اس خداوند کریم کی حکمت تھی کہ مسلمان یہ جنگ بھی ہار گئے. اس کے نتیجہ میں ہزاروں علماء کرام شہید کر دیے گئے. مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا. علماء کرام کو سور کی کھالوں میں بند کر بہتی ہوئی آگ میں ڈال کر انگریز نے تالیاں بجا کر اپنی فتح کا جشن منایا. آزادی کی منزل اور دور ہو گئی لیکن میرا قابل میدان میں اترے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے آگے بڑھے. 1986 کا الیکشن ہوا. اس وقت پورے ہندوستان میں ایک ہی نعرہ گونجتا تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی سیٹیں تھی ان کی تعداد 428 تھی، ان کی تعداد 491 تھی. مسلم لیگ 428 پر جیت چکی تھی. مرکز کی 30 سیٹیں بھی مسلم لیگ کے حصے میں آئی. میرے قابل نے
قربانیاں دے کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وطن لے کر ثابت کر دیا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جب دعوت تبلیغ کے میدان آیا تو امت کی یاس کو آس میں بدلنے والا امت کلندر مولانا محمد الیاس میں جانے والے اترے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو ایک بار پھر دھولا نبی والا کام یاد دلوایا۔ جب یہ وطن ہم نے ناموس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، جب اس میں ناموس ختم نبوت بل کی ضرورت پڑی تو میدان میں اترا ہوا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نظر آئے، جنہوں نے قادیانیت کو ناکو چنے چپا کر قیامت کی صبح تک قومی اسمبلی سے 7 ستمبر 1976 8:35 پر غیر مسلم قرار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس انسانت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس انسانت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا حصول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔